جھٹک کر روتی ہے اور کہتی ہے کہ کاش اللہ نے میرے باپ کو دولت دی ہوتی تو آج میرے بھی ہاتھ مہندیوں سے لال ہو چکے ہوتے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کب تک کہ تم دہیز کے پیچھے بھاگتے رہو۔ دوستو، ساتھیو، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم کو لگتا ہے گر خرد والے جواب دینا جانتے نہیں۔ ایک بار پھر سے کر کے دیکھتا ہوں۔ بھائیوں، میں چندہ کرنے نہیں آیا ہوں، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ پھر سے کر کے دیکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والی آقا، جن کا پرچم عرش پر، جن کی شہرت فرش پر، آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، آمنہ بی بی کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، ہم بے کسوں کے سہارا، یعنی جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں کون نبی، جن کے بارے میں ہم سب کے امام سیدی احمد رضا خان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ کا صلاۃ و سلام، یا حبیب اللہ علیہ کا صلاۃ و سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اس حبیبی کبریا کی بارگاہ میں درود پڑھیں جن کے بارے میں ہم سب کے امام سیدی احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں اور بارگاہ نبی میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ کا صلاۃ و سلام، یا حبیب اللہ علیہ کا صلاۃ و سلام۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اسے حبیب کبریا کی بارگاہ میں درود پڑھیں جن کے بارے میں ہم سب کے امام سیدی احمد رضا خان عرض کرتے ہیں بارگاہ رسول میں کہ یا رسول اللہ علیہ کا صلاۃ و سلام، زمانہ آپ کو کچھ کہتا ہے، یا رسول اللہ زمانہ کسی نے آپ کو اعلیٰ کہا، کسی نے آپ کو مالک و مختار کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن اے میرے آقا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اے یا رسول اللہ علیہ کا صلاۃ و سلام آخر میں آپ کی بارگاہ میں کس عقیدت سے عرض کروں۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ کا صلاۃ و سلام، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بولے سبحان اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب پتناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر میں عرض کرتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے نبی کی تعریف کرتے کرتے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ پوری دنیا آپ کی تعریفیں کرتی ہے، اے میرے نبی آپ کو تو اپنے اغیار بھی آپ پہ قربان ہے، یا رسول اللہ آپ کی شان اور مرتبہ تو یہ ہے کہ اپنے تو آپ کے اوپر قربان ہے، لیکن وہ بھی آپ کے اوپر قربان ہے جو آپ کو مانتے نہیں ہیں، آقا جو آپ کو جانتے نہیں ہیں، آقا جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، جن سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن میرے نبی کی شان تو یہ دیکھو، اللہ نے میرے نبی کو جب اس دنیا پر مبعوث فرمایا، جب اللہ نے اس نبی اپنے پیغمبر کو دنیا پر بھیجا تو لوگوں میرے پیغمبر اس دنیا پر تشریف لائے۔ آج کا عالم تو یہ ہے کہ آج انسان ایک دوسرے کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے، آج انسان ایک دوسرے کو کلوا بلوا کہہ کے پکارتا ہے، آج ہم نے اپنے آپ کو، ہمارے اپنے اوقار کو اتنا برا غیرت سمجھ رکھا ہے، لیکن آج کا عالم یہ ہے کہ آج انسان جلسے بہت بڑے بڑے کرواتا ہے۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ جلسے نہ کرائیں، یقیناً آپ جلسے کرائیں، لیکن میں کہنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ جلسے ہرگز نہ ہونا چاہیے جن جلسوں میں بے پردگی ہو، وہ جلسے ہرگز نہ ہو جن جلسوں میں علماء کی اہمیت کو نہ سمجھا جائے، وہ جلسے ہرگز بند ہونا چاہیے جن جلسوں میں یہ پیغام نہ پہنچایا جائے کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، لیکن مولانا کا کام ہے بتانا، وہ بتا کے چلے گئے، لیکن آپ کا کام ہے
عمل کرنا. آپ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ سوال اس بات کا ہے آج تم نے بڑے بڑے خطیبوں کو بلا لیا, بڑے بڑے شاعروں کو بلا لیا. میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ شاعروں کو نہ بلائے, خطیبوں کا, لیکن سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے ائمہ کی تعلیم و تربیت کو دور کر دیا ہے, ہم نے اپنے ائمہ کی عزت کو فراموش کر دیا ہے. یاد رکھو, باہر کے امام, باہر کے علماء کو بعد میں عزت دو, پہلے آپ اپنے گاؤں کے امام کو عزت دو, ان کی اہمیت کو سمجھو, ان کی قدر کرو. اس لیے کہ باہر کا خطیب آنے والا, باہر کا علماء آنے والا کہاں جانتا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے. آپ کا امام جو 5 وقت آپ کی مسجدوں میں اذانیں دیتا ہے, وہ 5 وقت اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے, لیکن آج کہاں ہم نے تو اپنے گاؤں کے امام کو ہم نے تو ایک بچہ پڑھانے کی مشین سمجھی ہے. یاد رکھو, وہ بچہ پڑھانے کی مشین ہے, لیکن اس امام کا عالم تو یہ ہے کہ وہ امام جانتا ہے کہ ہمیں کہاں پر سود کی بات کرنا ہے, امام جانتا ہے کہ کہاں پر ہم کو زکوٰۃ کی بات کرنا ہے, امام جانتا ہے کہ ہم کو کہاں پر جوئے کی باتیں کرنی ہے. لیکن آج اماموں کی اہمیت ہمارے وقار میں, ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ جلسے ہر حال میں ہونا چاہیے, جن جلسوں سے یہ پیغام پہنچنا چاہیے, جن جلسوں سے یہ لوگوں کو اہمیت پہنچے اور انسان جان سکے کہ ہاں پردے کی اہمیت کتنی بڑی ہے. ہاں ہم کو, لیکن آج بیٹیاں پڑھاؤ بیٹیاں پڑھاؤ لوگ اسکیمیں چلا رہے ہیں. میں اس کا مخالف نہیں ہوں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, تیرے تو وصفائے پہ تناہی سے بری ہے راہ میرے شاہ, میں کیا کیا کہوں تجھے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھائیے, پھر میں اپنی بات مکمل پڑھوں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج لوگ تقسیم چلا رہے ہیں, لوگ بڑی بڑی تنظیمیں چلا رہے ہیں کہ بیٹیاں بچاؤ بیٹیاں پڑھاؤ. بے شک یہ تنظیم بالکل حق ہے کہ بیٹیاں بچاؤ بیٹیاں پڑھاؤ, بالکل آپ نے اچھی تنظیم نکالی ہے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹیاں بچاؤ بیٹیاں پڑھاؤ, آج تم یہ قانون نکالتے ہو, لیکن تم نے نہیں دیکھا 1400 سال پہلے جب میرے پیغمبر اس دنیا پر تشریف لائے, جب میرے آقا اس دنیا پر تشریف لائے, تو میرے پیغمبر نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا, اوے خبردار ہوشیار ہو جاؤ, آج کے بعد جب دنیا پر میرے نبی تشریف لائے, وہ لوگوں قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کے قدموں پر, میرے مصطفیٰ کی جان پر قربان جاؤ, میرے مصطفیٰ کی لبوں پہ قربان جاؤ, میرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ پہ قربان جاؤ, میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ قربان جاؤ. میرے پیغمبر جب دنیا پر تشریف لائے تو میرے پیغمبر نے آتے ہی لوگوں کو بتایا, لوگوں سے تبلیغ کی ارشاد فرمایا. میرے پیغمبر فرماتے ہیں خبردار خبردار, آج کے بعد کوئی انسان اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کرے گا, آج کے بعد کوئی اپنی بیٹیوں کو ان کی بیٹیوں کو ان کی عزتوں سے کھلواڑ نہیں کرے گا. بلکہ آج جن بیٹیوں کو, آج کا عالم تو یہ ہے, اگر آج کسی کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو جائیں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. آج انسانوں کا عالم یہ ہے, شادیاں ہوتی ہیں, شادیوں میں بڑی بڑی دہیجوں کی مانگ کرتے ہیں کہ میں تو جہیز میں یہ لوں گا وہ لوں گا, لیکن تم نے کہاں جانا وہ بیچارہ غریب. اور تمہیں میں بتاؤں ایک ایسا غریب اس دنیا پر ہے, ایسا غریب, میں کہتا ہوں جتنا غریب وہ انسان تھا آج اتنا غریب کوئی نہیں ہے, جتنا مجبور وہ تھا آج اتنا کوئی مجبور نہیں ہے. اس کی غربت کا عالم کہ یہ کئی دنوں تک کھانے نہیں کھائے اس نے, اس کی پریشانی کا عالم یہ کئی دنوں تک راتیں جاگی ہیں, اور اس نے بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا. سامنا کرنے کے بعد کبھی اس در پہ تو کبھی اس در پہ جا کے رشتے کی تلاش کرنے لگا. جب بیٹی کا بہترین رشتہ کہیں ملا, رشتہ طے ہو گیا, لیکن جو بیچ والے ہوتے ہیں ان کا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ رشتہ تو کروا دیتے ہیں, لیکن بعد میں کیا کرتے ہیں, جا کے بیٹی والوں کو بتائیں گے کہ یار بیٹے والوں نے تو مانگ کی ہے, انہوں نے کہا تو میں اسپلینڈر لوں گا, کسی نے کہا پلیٹینا لوں گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں یار کیا تو نے نہیں جانا, ایک وہ بوڑھا باپ جس نے اپنی بیٹی کی شادی جب طے کی تھی تو اس نے کوئی مانگ نہ کی تھی, لیکن وہ بیچ کا نالائق جس نے بیٹی والے کے بیٹی کے باپ کو اتنا بھر دیا, اور بیٹے کے باپ کو اتنا بھرا کہ اگر تو بلٹ نہ لے گا تو تیری شادی وہاں سے میں منع کروا دوں گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اے میرے قوم کے شہزادوں, اے میرے قوم کے نوجوانوں, آج تم کس لیے آئے ہو؟ میں نے تو اپنی عمر میں دیکھے ہیں 18 سال کی جوان بیٹیاں, 22 سال کی جوان بیٹیاں, اور میں حد تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ 40 سال کی
کی جوان بیٹی اپنے باپ کی غربت کی وجہ سے، اپنے باپ کی غربت کی وجہ سے گھر پہ روتی ہے، اور جب باپ باہر سے آتا ہے، کیا ضرورت تھی اتنا بڑا پنڈال لگانے کی؟ کیا ضرورت تھی دہیج میں گاڑی کھڑی کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی بڑا سامان دیکھنے کی؟ محلے میں کوئی شادی ہوتی ہے تو غریب کی بیٹی جب ان کے گھر پہ جاتی، کسی امیر کے گھر پہ جاتی ہے، جب شام کو گھر پہ واپس آتی ہے تو جب بیٹی کو اداس باپ دیکھتا ہے، باپ تڑپ جاتا ہے، چیخ جاتا ہے کہ آج میری بیٹی آخر اداس کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج محلے میں ایک شادی تھی، آج میری بیٹی نے دیکھ لیا ہے کہ اس کی شادی میں اتنا دہیج ہے۔ کاش میرا باپ امیر ہوتا، کاش میرے باپ کے پاس دولت ہوتی، کاش میرا باپ بھی ایک ہیرو ہونڈا خرید کر دے سکتا، کاش میرے باپ کے پاس دولت ہوتی 150,000 روپے میں میرا باپ تباد خرید سکتا، لیکن وہ 40 سال کی بیٹی باپ کی غربت کی وجہ سے اپنے باپ کے سر پر، کندھے پر اپنے سر کو رکھ کر پٹک پٹک کر روتی ہے اور کہتی ہے کہ کاش اللہ نے میرے باپ کو دولت دی ہوتی تو آج میرے بھی ہاتھ مہندیوں سے لال ہو چکے ہوتے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کب تک کہ تم دہیج کے پیچھے بھاگتے رہو گے؟ تم اس کے پیچھے بھاگتے ہو جو تیری قسمت میں نہیں ہے۔ یار تجھے اگر مانگنی ہے تو کیوں بھول گیا؟ پوچھ میرے اللہ سے مانگ، وہ اللہ تو اتنا کریم مہربان میرا رب ہے۔ میرا اللہ تو یوں کہتا ہے جب رات کی تنہائی میں زمانہ سوتا ہے، جب رات کی تنہائیوں میں زمانہ سوتا ہے تو میرا رب اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے۔ کوئی بندہ تو ہے جو مجھے یاد کرے، کوئی بندہ ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہے، لیکن کہاں ہم نے مانگا؟ ہم نے مانگا تو لڑکی کے باپ سے مانگا جس کے گھر پہ کھانا نہیں ہے۔ بتاؤ اس باپ کے گھر پہ، اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب شام کو کما کر گھر پہ آیا ہے، جب اس نے سنا کہ اس کے بھائی، اس کے سسر نے، اس کے ساڑھو نے، اس کے سمدھی نے جب موٹر سائیکل مانگی ہے 50,000 کی ڈیمانڈ کی ہے۔ بتاؤ وہ غریب باپ کدھر سے لے کر آئے، کہاں سے لے کر آئے تم کو دے؟ لیکن تم نے اپنی بیٹیوں کو، میں نے یہ ترغیب بہت زیادہ سنی ہے کہ بیٹیوں کو پڑھاؤ، بیٹیوں کو بچاؤ۔ ایک صحابی ہے میرے پیغمبر کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے میرے پیغمبر نے جب 14 سال پہلے دنیا پر تشریف لائے تھے، جیسے ہی میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا تھا، میرے پیغمبر نے کہا تھا کہ کوئی بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرے گا۔ آج اگر 3 بیٹیاں ہو جائیں تو باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہے۔ آج کا عالم یہی، انسانوں کے پاس روپیہ، پیسہ، دولتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ انسان اس پیسے کا استعمال اپنی بیٹی کی نکاح میں۔ لیکن یاد رکھو میرے پیغمبر فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس اتنی دولت ہے، اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے، اگر تم حج کرنے کے لائق ہو تو تم بیٹیوں کی شادی بعد میں کرنا، پہلے جا کے حج کرو، یعنی جو تمہارا فرض ہے اس کو ادا کرو۔ لیکن ہم نے سوچا یہ، آج لوگوں سے کہا بھائی داڑھی رکھ لو، لیکن انسان داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں داڑھی رکھے؟ میرے پیغمبر کی حدیث ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی اس کی قبر میں روشنی ہوگی۔ اس میں یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں ہزاروں لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے۔ بتاؤ پیغمبر کے پاس کیا جاؤ گے؟ کیسے منہ لے کر جاؤ گے؟ میرا اللہ تو یوں فرماتا ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے میرا اللہ اس انسان سے حیا کرتا ہے۔ بچاؤ جب تم گڑمنڈے گھوم رہے ہو تو بتاؤ کیا اللہ کی بارگاہ میں اپنے چہروں کے لے کے جاؤ گے؟ وہ لوگوں جب تم مرو تو اپنے چہروں پہ سنت رسول کو سجا کر جاؤ، اور جب سنت رسول کو سجا کے جاؤ گے تو میرا اللہ تو یوں کہتا ہے مجھے بوڑھے آدمیوں سے یعنی داڑھی والوں سے حیا آتی ہے۔ وہ لوگوں، میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کو عزت دو، بیٹیوں کی تعظیم کرو، بیٹیوں کو لیکن آج خود ہی باپ یہی کرتا ہے، آج خود ہی باپ اپنی بیٹیوں کو ننگے کپڑے پہناتا ہے، پھر کیوں کہتا ہے کہ میری بیٹی غلط ہو گئی، میری بیٹی بھاگ گئی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کو پردے کی تلقین دو۔ جس دن تمہاری بیٹیاں پردے کے اہتمام میں نکل پائیں، آج میں تو یہ جانتا ہوں کہ اے میرے بھائیوں، اے میرے نوجوانوں، اپنی بیٹیوں کو خدا را ایسا بنا کر نکالو گھر سے کہ انہیں چاند نہ بناؤ۔ اگر چاند کی طرف آپ نظریں کرو گے تو چاند کو آسانی سے دیکھ سکتے ہو، لیکن سورج کو اللہ نے ایسا بنایا ہے اگر اس کو تم 2 منٹ تک دیکھتے رہو تو تمہاری نگاہوں میں اتنی چھمتا نہیں ہے کہ تم سورج کو دیکھتے رہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اے میرے قوم کے شہزادوں، اے میرے بھائیوں، اگر تمہیں بیٹیاں بنانی ہے، پیدا کرنی ہے تو بیٹیوں کو بے شک
اتنا سجاؤ اتنا سنوار دو کہ بیٹیوں کو چاند نہیں بلکہ بیٹیوں کو سورج بنا کے دکھاؤ، اس لیے کہ اگر کوئی انسان بیٹیوں کو دیکھے تو خود بخود جل جائے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اوے میرے بھائیوں، آج ایک مدینہ طیبہ میں آخری بات کہہ کے اپنی جگہ لیتا ہوں، بول دے سبحان اللہ۔ ایک مدینہ طیبہ میں ایک لڑکی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں بھاگتی ہوئی آئی، تڑپتی ہوئی آئی اور عرض کرتی ہے، وہ تڑپتی ہوئی کس حال میں آئی؟ اس حال میں آئی کہ اس کے پیچھے 4-5 گنڈے پڑے تھے، اس کی عزت لوٹنے کے لیے، اس کو تار تار کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے، لیکن وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں تڑپ تڑپ کر بھاگتی آئی اور عرض کرتی ہے کہ میں اسی محمد کی بازار میں ہوں جس محمد کے بارے میں سنا ہے کہ یہاں پر بیٹیوں کو عزت ملتی ہے، جہاں میں نے سنا ہے کہ بیٹیوں کی عزت کو بلند کیا جاتا ہے، آج اسی محمد کی بستی میں ہوں، لیکن افسوس صد افسوس، آج میں محمد کی بستی میں لوٹی جا رہی ہوں، آج میں محمد کی بستی میں تباہ ہوئی جا رہی ہوں۔ کوئی ہے کیا محمد کے نام پر مجھے بچا لے؟ ایک صحابی تڑپ گئے، وہ کیسے صحابی تھے؟ جنہوں نے اپنے منہ میں نوالا رکھا تھا، ہاتھ سنے تھے، منہ میں نوالا جانے والا تھا، لیکن جب آواز آئی تھی کہ کوئی ہے محمد کا دیوانہ، کوئی ہے محمد کا چاہنے والا جو میری عزت کو آبرو کو بچائے، جو میری عزت کو تار تار ہونے سے بچائے، تو وہ محمد کا دیوانہ میدان میں نکل کے آ گیا، ان ظالموں کو پچھاڑا۔ اس بیٹی نے کہا تھا، کوئی صحابی جب تیری طاقت کا عالم یہ ہے تو تیرے محمد الرسول کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو تمام بدعمالیوں سے محفوظ فرمائے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اللہ فرماتا ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتا ہے پھر تم سے قیامت کے دن ذرے ذرے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔